یہ جو مجہول مماتی مولوی ہے اس میں جرت ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کے ساتھ منہ نہیں لگایا. تو میں اس کو صاف کہتا ہوں، جس طرح میں تمہارے استاد مماتر خضر یاد امام المنحوسین سلطان القاذبین چول فرادی دھوکے باز الو اس کے ویڈیو لگا کے میں اس کا رد کرتا ہوں سوشل میڈیا پر، تو میرا جواب نہیں دے سکتے ہو. تو اس طرح گروپوں میں ویڈیو چھوٹی سی بنا کے اپنے استاد کی اردو کی کتاب ہاتھ میں لے کے ہمیں دھوکہ نہ دو. جرت پیدا کرو، میری پوری ویڈیو لگاؤ، ویڈیو لگانے کے بعد میرا اس طرح رد کرو جیسے میں تمہارے استاد کا کرتا ہوں. تمہارے بڑوں بڑوں کی پلی ہوئی سوری گردوں پہ میں نے ہاتھ رکھا نا، تمہارے دوم پہ اتنا مضبوط پاؤں رکھا نا، تمہاری چیزیں پورے ملک میں سنائی دی جا رہی ہیں. میرا جواب دینا ہے تو میری ویڈیو لگا کر دو، پتہ چلے سننے والوں کو، پتہ چلے استاد یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح تیسیر القاری شرح بخاری، یہ شیخ نور الحق بن عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. انہوں نے بھی دو ٹوک واضح طور پر خطبہ صدیق اکبر میں بات کرتے ہوئے یہی لکھا، اللہ آپ کو دو موت دائمی نہیں چکھائے گا، کہ یعنی اس موت کے بعد ابدی حیات کے ساتھ آپ زندہ ہوں گے. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام برزخ کے اندر زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام برزخ کے اندر زندہ ہیں. No, 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 no. صدیق جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام برزخ کے اندر زندہ ہیں، جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام برزخ کے اندر زندہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج سے کچھ عرصہ قبل مولانا عبدالستار صاحب نے ایک کلپ ویڈیو ریکارڈ کرایا تھا، جو کہ اس کلپ میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خطبہ صدیق اکبر سے مماتی حضرات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مزید انہوں نے اس خطبہ صدیق اکبر کے حوالے سے یہ بات کی کہ خطبہ صدیق اکبر میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک چیز میں اختلاف ہے اور ایک چیز میں اتفاق ہے. جس چیز میں اختلاف تھا انہوں نے جملہ بولا، لا یذیقک اللہ علیک الموتتین ابدا. پھر اس پر انہوں نے بحث کرتے ہوئے اس کے حوالے سے جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے حضرات کو نشانہ بنایا. جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ مولانا آپ نے جس چیز کو سامنے رکھ کر جمعیت اشاعت توحید و سنہ والوں کو نشانہ بنایا ہے وہ جملہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ نہیں، ہم نے ایک کلپ بنایا تھا. آج سے 2-3 دن قبل مولانا عبدالستار صاحب نے اس ہمارے کلپ کے جواب میں آڈیو میسج کسی گروپ میں بھیجے، وائس واٹس ایپ پر، اور پھر ہم تک وہ وائس پہنچی جو مولانا عبدالستار صاحب نے کسی گروپ میں بھیجی ہیں. تو ان تمام آڈیوز کا خلاصہ، ایک تو انہوں نے اس میں فضول لغویات اور غیر مہذبانہ باتیں کی ہیں جو کہ ہم اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے، اور دوسرا انہوں نے کچھ اس میں جھوٹ بولے ہیں، اور تیسری بات انہوں نے الزام تراشیاں کی ہیں. ہم مقصودی چیزیں ذکر کرنے لگے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مولانا عبدالستار صاحب نے ہمارے کلپ کا جو اصل مقصد تھا اس میں سے کسی چیز کا جواب نہ دیا. ایک تو یہ کہ ہم نے گزارش کی تھی کہ مولانا عبدالستار صاحب لا یذیقک اللہ علیک الموتتین ابدا یہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ نہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا اس جملے کو خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ثابت کرتے، جس طرح انہوں نے بخاری شریف کا نام لیا اور بخاری شریف کا حوالہ دیا کہ یہ خطبہ صدیق اکبر بخاری شریف میں ہے. تو انہوں نے کچھ ثابت نہ کیا کہ یہ لا یذیقک اللہ علیک الموتتین ابدا یا لا یجمع اللہ علیک موتتین یہ جملہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ہے یا نہیں، بالکل اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا. دوسری بات ہماری یہ تھی کہ اس جملے کی تشریح میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، اور ان میں
جس قول کو جمعیت اشاعت توحید و سنہ والے اختیار کرتے ہیں وہ راجح قول ہے شارحین حدیث کے ہاں۔ اس پر ہم نے حوالہ جات دیے اور پھر حوالہ جات کو ہم نے سکرین شاٹ کر کے سکرین پر بھی لگایا، لیکن مولانا نے جوابی کلپ میں کوئی اس موضوع پر بات نہیں کی کہ آپ نے جس کلپ کا حوالہ دیا ہے، جس قول کو آپ نے راجح بتایا ہے، وہ یعنی مولانا کو چاہیے تھا کہ اس کو مرجوح قرار دیتے دلائل کی بنا پر، لیکن مولانا نے اس پر کوئی بات چیت نہ کی۔ مولانا نے مزید اپنی اس آڈیو میں اپنے پہلے والے کلپ کو دہرا دیا اور ہمارے بارے میں کچھ جھوٹ اور کچھ الزامات اور کچھ یہ چیزیں پیش کی ہیں، غیر مہذبانہ باتیں، لغویات، جو کہ ہمارا مزاج نہیں کہ ہم ان کے بارے میں ایسی چیزیں کہیں۔ بار بار مجہول مولوی کا نام لینا اور کبھی استاد محترم کو غیر مہذبانہ باتیں ان کے متعلق کہنا۔ محترم بات یہ ہے، مقصودی بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے لا یذیقک اللہ علیک الموتتین ابدا کو خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ثابت کریں بخاری شریف سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو قول پیش کیا ہے شارحین حدیث کے مختلف اقوال میں سے، وہ قول جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، اس قول کو آپ دلائل کی بنا پر مرجوح قرار دیں۔ بات اتنی ہے بس، اور کوئی اس کے علاوہ بات نہیں ہے۔ خواہ مخواہ باس کو طول دینے کا کوئی فائدہ نہیں کہ پھر ہمارے اوپر یہ الزام لگایا انہوں نے کہ آپ نے جی حاشیہ سیرت مصطفیٰ کی حوالہ دیا اور مولوی خضر حیات نے بھی دیا، حالانکہ ادریس کاندھلی صاحب نے وہاں جہاں اس قول کا تذکرہ کیا ہے وہاں حوالے دیے ہیں کتابوں کے، اور بھی اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ مولانا ہم نے کب انکار کیا کہ اور اقوال نہیں ہیں؟ اور اقوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سادی سی بات ہے، ہم نے جب ایک قول کے متعلق کہا کہ اس کو شارحین حدیث نے اوضح اور اسلم قرار دیا ہے، تو سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ جب ہماری بات سنے گا تو اسے خواہ مخواہ پتہ چل جائے گا کہ جب ایک قول کو اسلم اور اوضح قرار دیا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ اور اقوال ہیں۔ باقی رہی سیرت مصطفیٰ میں جو حوالے نقل کیے گئے ہیں، یا آپ نے جو بار بار دہرایا ہے عمدۃ القاری اور ارشاد الساری اور یہ حوالہ جات، تو یہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے حوالہ دیا ہے فتح الباری کا، اور ہم نے آپ کے سامنے وہ مولانا ادریس کاندھلی صاحب نے جو حوالہ جات دی ہیں اس میں بھی ہم نے فتح الباری اور مواہب وغیرہ جو بھی حوالہ جات تھے ہم نے اصل کتابوں کے آپ کے سامنے لگائے ہیں سکرین پر، لیکن آپ نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی کہ انہوں نے حوالے لگائے یا نہیں۔ آپ نے تو حوالے بھی نہیں لگائے اور آپ نے کوئی ہمیں صفحہ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ سکرین پہ حوالے بھی لگائے اور خود نہیں راجی کسی قول کو کہا، اسی قول کو ہم نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اگر اس کو راجح نہیں مانتے تو کسی دلیل کی بنا پر اسے مرجوح قرار دیتے، لیکن آپ نے وہ کوئی دلیل نہ دی اور بار بار دہرا دیا، اور پھر ہمیں یہ آپ نے تانا دیا کہ آپ نے جی مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا حوالہ دیا، حالانکہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اپنے درس میں مماتیوں کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، یا انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ بھیجا کہ میں مماتیوں کو وفاق المدارس سے نکالنا چاہتا ہوں فلاں فلاں، یا مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون والی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ محترم یہ باتیں فضول باتیں ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کس جگہ پر الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون والی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے؟ آپ ہمیں حوالہ دیں۔ انہوں نے امام بہقی کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔ آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھ آتی کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا یا انہوں نے کسی کی تصحیح کو نقل کیا ہے؟ اور اگر خواہ مخواہ مولانا اگر وہ صحیح بھی قرار دیتے تو کیا کسی عالم کا کسی حدیث روایت کو صحیح کہہ دینا یہ حدیث کی صحت کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ ان اصولوں میں سے ہے کہ جن اصولوں کی بنا پر کسی حدیث یا کسی روایت کو صحیح قرار دیا جاتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ہر عالم کی ہر بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے؟ ہمارا تو یہ مزاج نہیں، ہم تو کوئی بھی عالم ہو
اس کی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ہم اس کو مانتے ہیں، اگر قرآن و سنت نصوص قطعیہ کے مخالف آ جائے تو ہمارا یہ مزاج نہیں، ہمارے استاد کی ہی بات کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہمیں قرآن و سنت اور نصوص قطعیہ یہ پہلے ہیں، بعد میں اب بزرگ اور اکابر ہیں ان کا ادب و احترام یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے ہم نصوص قطعیہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر شخصیت پرستی نہیں۔ یہ آپ کو مبارک ہو محترم کہ جو بات جو کہتا جائے بس غلط بھی ہے یا صحیح بھی ہے، جس طرح ہے وہ مان لی جائے۔ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون والی حدیث کو صحیح نہیں قرار دیا، اور مزید یہ کہ یہ بحث ہی ہماری نہیں، آپ جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ یہ تو پھر آپ کا اگر شوق ہوا تو یہ بحث بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری بات اصل یہ مدعا یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ٹارگٹ بنایا، آپ نے نشانہ بنایا اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مواتی حضرات خطبہ صدیق اکبر سے دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر ہمیں آپ نے کہا ہے جی آپ نے ہماری ویڈیو نہیں لگائی۔ ہم نے آپ کی ویڈیو لگائی ہے، کلپ کے شروع میں لگائی ہے، اور آپ کی ویڈیو پہلے وائرل ہو چکی تھی، لوگ سن چکے تھے، ہم نے بطور نشاندہی کے آپ کا کلپ تھوڑا سا لگایا ہے۔ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ ہمارا کلپ پورا لگائیں تاکہ لوگ سنیں عبدالستار کیا کہتا ہے اور یہ مولوی کیا کہتا ہے۔ کیا آپ نے بھی مولانا خضر ایاز صاحب کا پوری تقریر لگائی تھی؟ اپنے کلپ میں پوری تقریر لگائی تھی؟ آپ نے تو صرف اشارہ کیا ہے، ان کا چھوٹا سا کلپ لگا کر آپ نے لوگوں کو پھر تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ خطبہ صدیق اکبر سے دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ہمت کریں محترم، سادی سی بات ہے، اگر آپ کوئی مقصودی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ خطبہ صدیق اکبر میں لا یذیقک اللہ علیک الموتتین اس جملے کو ثابت کریں کہ یہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لا یذیقک اللہ علیک الموتتین یہ چونکہ روایت میں لفظ موجود ہے، اور اس پر شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، اور ان اقوال میں سے انہی شارحین حدیث نے جس قول کو راجح قرار دیا ہے ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یا تو آپ اس قول کو مرجوح قرار دیں جو ہم نے پیش کیا ہے، اور یا پھر اپنے جو اقوال آپ پیش کرتے ہیں ان کو راجح قرار دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی فضولیات یہ غیر مہذبانہ باتیں یا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ مجہول مولوی ہے اور اس نے میرے سامنے یہ عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا، میں بخاری شریف کا جو صفحہ کہیں وہ حل کر سکتا ہوں، میں 95 لڑکوں میں 96 لڑکوں میں عبارت پڑھتا تھا، مجھے استاد مناظر اسلام کہتے تھے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں محترم، میں مان لیتا ہوں آپ کی، آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ بخاری شریف کے جو صفحہ آپ کو کہیں آپ وہ حل کر لیتے ہیں، آپ مناظر اسلام بھی ہیں، بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے یہ جملہ نہیں حل ہو رہا کہ لا یذیقک اللہ علیک الموتتین ابدا یہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ہے یا نہیں۔ باقی آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ بخاری شریف کا ہر صفحہ حل کر لیتے ہیں، لیکن یہ آپ سے حل نہیں ہو رہا کہ یہ اب میں کس طرح اس کو حصہ قرار دوں۔ پتہ نہیں اس میں شاید آپ کوئی حکمت سمجھتے ہوں گے کہ آپ ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ہے یا نہیں۔ باقی میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کہ فلاں کی کتاب سامنے رکھ کر باتیں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یہاں کرتا ہے، تو مولانا اصل گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں، کسی عالم کی کتاب پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کر کے اظہار حق کرنا، حق کی بات کرنا یہ کوئی عیب نہیں۔ اگر آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ پہلے بزرگ ہر دور میں اللہ نے علماء حق کو پیدا فرمایا اور انہوں نے دین کو محفوظ رکھا اور انہوں نے دین کو جو ہے وہ کتابوں میں لکھا، اسی طرح ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچتی آ رہی ہے۔ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس بات کو چھوڑیں کہ کس کتاب سے یہ چیزیں لی ہیں، آپ صرف ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو حوالہ دیا یا نہیں دیا۔ ہم نے اصل کتاب آپ کے سامنے سکرین پر لگائی، آپ کے ڈاؤن لوڈ کر کے باقاعدہ طور پر، کہ تاکہ یہ اعتراض نہ کریں کہ ہمیں اصل کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ ہم نے حوالہ آپ کو دیا ہے، آپ دلیل پہ بات کریں، جو دلیل ہم نے آپ کو دی ہے کہ یہ قول راجح ہے جس کو ہم
اختیار کرتے ہیں، اس کو اوضح اور اسلم قرار دیا ہے ابن حجر عسقلانی نے۔ سب حضرات نے رجوع کیا ہے ابن حجر عسقلانی کی طرف۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلی صاحب نے بھی حوالہ دیا فتح الباری کا، اور اسی طرح عمدۃ القاری والے بزرگ نے، فیض الباری والے بزرگ نے بھی حوالہ دیا ہے فتح الباری کا۔ سارے جب فتح الباری کی طرف جاتے ہیں تو ہم اب اصل کتاب ہمیں معلوم ہو گئی، تو ہم نے اصل کتاب سے جب دیکھا تو وہاں انہوں نے بحث کی ہے باقاعدہ طور پر لا یجمع اللہ علیہ کے موتتین کے اوپر تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں سب سے صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جو موت آپ کے لیے مقرر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت دے دی، اب دوبارہ اس طرح کی موت نہیں آئے گی۔ باقی ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہ حیات النبی پر یا حیات الاموات پر بحث نہیں ہو رہی، آپ لے جانا چاہتے ہیں ادھر آپ کا اگر شوق ہوا تو وہ مستقل بحث کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ بخاری شریف کون حل کرتا ہے اور کون نہیں حل کر سکتا، اور عبارت کون پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، وہ الگ بحث ہے حیات الاموات کی یا حیات النبی کی بحث۔ آپ نے خطبہ صدیق اکبر کو نشانہ بنایا، آپ ہمت کریں بس اسی کو حل کریں صرف، یا تو ہمارے یعنی دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ لا یذیقک اللہ علیک الموتتین ابدا کو خطبہ صدیق اکبر کا حصہ ثابت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اختیار کردہ قول کو مرجوح قرار دیں دلیل کی بنا پر۔ بس اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مزید لغویات جو ہیں اور فضول باتیں، غیر مہذبانہ باتیں جو کہ آپ نے بہت زیادہ کی ہیں، وہ ہم اس کے قائل نہیں، نہ وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔